والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، آج ہم سب کی خوش بختیوں کی معراج ہے کہ والی کراچی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں ان کے عرس کی تقریبات میں دعوت اسلامی کے شعبے مجلس مزارات اولیاء کے تحت سنت بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے اور ہم سب اس میں شامل ہیں. رب کریم ہم سب کی یہاں حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے اور فیضان عبداللہ شاہ غازی ہم سب کو نصیب فرمائے. الحمدللہ آپ کی اور ہماری دعوت اسلامی کی کیا بات ہے. امت کی رہنمائی کے لیے بہت سارے شعبہ جات ہیں اور انہی میں ایک ڈپارٹمنٹ مجلس مزارات اولیاء ہے کہ جس میں مزارات اولیاء پر آنے والے عاشقان اولیاء کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم آئے تو مزارات اولیاء پر برکتیں لینے اور کوئی ایسا غیر شرعی طریقہ اختیار کریں کہ ان کے فیضان سے بھی ہم محروم ہو جائیں. تو جب جب بزرگان دین کے عرس ہوتے ہیں، ان کے آراس ہوتے ہیں، تو ہمارے ذمہ داران ان کے مزارات پر آنے والے زائرین کی رہنمائی کے لیے، ان کی ٹریننگ کے لیے وہاں پر کیمپس لگاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دینے کا. اسی سلسلے میں آج عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کے قدموں میں یہ اجتماع ہو رہا ہے. اللہ کریم ہمیں اس مبارک مقام کی برکتیں نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور کوئی ایسا مسلمان ہوگا کہ جس میں نیکیوں کا جو اس کا پلڑا ہوگا، نیکیوں کا جو ترازو ہوگا وہ ہلکا ہو جائے گا. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک دامن میں سے ایک پرچہ نکال کر اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا. وہ امتی عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ پہلے پہچانے گا نہیں، کہے گا یا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں جنہوں نے میری ایسی بے بسی میں دستگیری فرمائی ہے. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں اور یہ وہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا. تو درود پاک انشاءاللہ قیامت کے دن نیکیوں کے پردے کو بھی بھاری کرے گا. تو درود پاک کی کثرت کیا کریں، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. سبحان اللہ. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا، ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی. آقا ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے، بندہ جس کا جرم کرتا ہے نا اس سے بھاگتا ہے اور کسی اور کی پناہ میں جاتا ہے کہ میری معافی کروا دو، مجھے راضی کروا دو. مگر نبی پاک کیسے کریم و شفیق ہیں کہ بندہ انہی کی نافرمانی کرے، انہی کی باتوں میں اگر کوئی کمی رہ جائے، ان کے فرمان پر عمل کرنے میں کوئی کمزوری رہ جائے تو دامن بھی نبی پاک کہیں تھامتا ہے، چھپتا بھی انہی کے دامن میں ہے کہ آقا کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. تو پھر کیوں نہ ان کی ذات پر ہم درود پاک کی کثرت کرتے رہا کریں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ آج اللہ کے ایک بہت ہی عظیم ولی کہتے دوست کو، اللہ کے ایک دوست کے قدموں میں بیٹھے ہیں اور ان کے عرس کا سلسلہ ہے. تو کچھ اولیاء کرام کے بارے میں ہی میں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ مزید دل میں
اللہ کے دوستوں کی محبت بڑھے اور اندازہ ہو کہ یہ کتنی بڑی ہستیاں ہوتی ہیں اور پھر ان کے فیضان کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ مفسر شہیر خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت کے تحت کیا فرماتے ہیں، اس کی یہ سمجھیے کہ جو تفسیر ہے اس میں ہمیں کیا عطا فرماتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے، اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق، یعنی وہ اسی میں ہی ان کا دل جو ہے وہ اللہ کی یادوں میں، اللہ کی معرفت میں ان کا دل جو ہے وہ سبحان اللہ جھومتا رہے۔ لکھتے ہیں جب دیکھے تو قدرت الہی کو دیکھے، جب سنے تو اللہ کی آیتیں سنے، جب بولے تو رب کی پاکی بیان کرے، جب حرکت کرے تو طاعت الہی میں حرکت کرے۔ سبحان اللہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور جگہ رب قرآن میں فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں، اولیاء متقی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا کہ ولی اللہ کے لیے سب سے پہلے ایمان اور پھر تقوی اور پرہیزگاری شرائط کی شرط رکھتے ہیں، شرائط کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ بات ادھر بٹھا لیجئے کہ کوئی بے دین فاسق و فاجر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کل لوگ بہت جلدی لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، شریعت پر عمل نہیں پھر بھی اس کو فالو کرنے لگتے ہیں کہ نہیں حضرت بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، قرآن کہہ رہا ہے اولیاء پرہیزگاری ہوتے ہیں، کوئی فاسق، کوئی فاجر، کوئی بے دین وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے۔ شریعت پہلے ہے، شریعت پر عمل ضروری ہے۔ تو یہ بات یوں سمجھیے ہمارے لیے پیرامیٹر ہے، اور اگر آپ بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو شریعت پر عمل ضروری ہے۔ اللہ کی جو فرما برداری ہے وہ انشاءاللہ رب کا قرب عطا فرمائے گی۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، بعض لوگ متقی بن کر ولی بنتے ہیں اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ ولی ہو کر متقی ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی بارگاہ میں 4 سال کی عمر میں پہنچ گئیں، تقویٰ ابھی اختیار نہیں کیا تھا، مگر اللہ نے انہیں ولیہ بنا دیا۔ اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام پیدائش سے پہلے متقی نہ بنے تھے مگر خلیفۃ اللہ تھے، یعنی اللہ کریم اپنا ولی بھی بنا لیتا ہے پھر انہیں تقویٰ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والے، شریعت پر چلنے والے ہوں گے جو اولیاء کرام ہوں گے۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ اولیاء اللہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا۔ ایک تو متقی ہوتے ہیں، دوسرے علم والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا، بنانا چاہا تو پہلے علم دے دیا اس کے بعد ولی کیا، کیونکہ جو علم ظاہر نہیں رکھتا وہ علم باطن کہ اس کا نتیجہ کیسے پا سکتا ہے۔ تو یہ 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیے کہ عالم ولی ہوتا ہے، کوئی ولی غیر عالم ولی نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا ولی نہیں ہو سکتا جو متقی پرہیزگار نہ ہو، شریعت پر چلنے والا نہ ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اور جب پھر جسے رب ولی بنا لے، اللہ جسے یہ مقام دے دے تو اس کا مرتبہ کیسا ہے، اب مقام سنیے گا، مرتبہ سنیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سبحان اللہ، اور یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جب یہ حدیث میں الفاظ ہوتے ہیں نا کہ رب فرماتا ہے تو اب اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یعنی زبان تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو مگر فرمان اللہ رب العزت کا ہو۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے اس کی مثل کسی دوسرے عمل سے حاصل نہیں کرتا۔ یہ سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا۔ ہم میں سے اگر کوئی ایسا ہے جس کے فرض چھوٹ جاتے ہیں اور جناب وہ وظائف کیے جا رہا ہے، جس کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور وہ بازارات پر جا رہا ہے، جس کی نمازیں قضا یا فرض روزے قضا ہو رہے ہیں، وہ اپنے اوپر ہونے والی فرض زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا اور دنیا بھر کے وظائف پڑھ رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ
جتنا میرا قرب فرائض کی ادائیگی کے ذریعے حاصل کرتا ہے اس کی مثل کسی دوسرے عمل سے نہیں کرتا. تو سب سے پہلے کیا ہو گیا؟ وہ فرض ہو گیا. اب فرمایا میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. آئے ہائے. اور جب رب کسی کو محبوب بنا لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب میں کسی کو محبوب بنا لوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں. وہ مجھ سے پناہ طلب کرے میں اسے پناہ دیتا ہوں. مجھے کسی کام پہ تردد نہیں جسے میں کرتا ہوں. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے, جو حدیث کا میں نے حصہ سنایا اس کا مطلب کیا ہے کہ جب رب کسی کو اپنا ولی بنا لے, اپنا محبوب بنا لے, تو اب وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کی آنکھیں رب کے نور سے وہ دیکھتا ہے. اس کے ہاتھ کیسے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد آ جاتی ہے. اس کے پیر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب چلتا ہے تو اللہ کی رحمت کے سائے میں چلتا ہے. تو اولیاء کرام کا مرتبہ یہ ہے. بعض اوقات جب ہم ان کی کرامتیں سنتے ہیں, ان کے کمالات سنتے ہیں, تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ انسان ایسا کیسے کر سکتا ہے. یقیناً عام انسان نہیں کر سکتا, مگر جس کی اللہ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کے پیر بن جاتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ میری رحمت اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے, اللہ کی طرف سے عطائیں اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جب رب کی رحمت ساتھ ہو تو پھر کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں. کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جناب کرامت کیسے ہو سکتی ہے, اور کرامت کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے دیجئے. چلے جناب, جنہوں نے قرآن پڑھا ہوگا, اگر قرآن پڑھیں تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا نا, نہ پڑھیں اور پھر اعتراض کریں تو بات غلط ہو جاتی ہے. قرآن پاک میں تو بہت ساری کرامتوں کا ذکر ہے. چلیں ایک بڑی مشہور کرامت ہے, اگر جنہوں نے پڑھا ہے, بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ. بی بی مریم جو ہے سورہ مریم میں یہ واقعہ موجود ہے. آپ اللہ کی ولیہ ہیں. عورت تو نبی نہیں ہو سکتی نا, نبی سے اگر کوئی ایسا عمل ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں, اور غیر نبی سے ہو, کسی مسلمان آپ صالح سے ہو, نیک مسلمان سے ہو, تو اسے کرامت کہتے ہیں. تو بی بی مریم تو نبی نہیں ہے, ظاہر عورت تو نبی نہیں ہو سکتی, آپ ولیہ ہیں. مگر قرآن میں کیا ان کی کرامت موجود ہے کہ آپ کے پاس ایک محراب کے اندر بے موسم کے پھل آتے تھے, یعنی گرمیوں میں سردیوں کے پھل آتے تھے, سردیوں میں گرمیوں کے پھل آتے تھے. تو حضرت زکریا نے پوچھا کہ اے مریم یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو کہا میرے رب کی طرف سے آتے ہیں, یہ اللہ کی عطا ہے. تو یہ قرآن میں موجود ہے. پڑھے سورہ یوسف. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا دیا تھا نا, کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے والد کی آنکھوں پر رکھ دینا, تو انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے انہیں بینائی لوٹا دے گا. تو یہاں تو دو باتیں کلیئر ہو گئیں کہ کرامت بھی ہوئی اور تبرک سے برکت لینا یہ بھی قرآن سے ثابت ہو گیا. تو اگر آج بھی کوئی اولیاء اللہ, صحابہ کرام یا خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت والی کوئی چیز اپنے پاس رکھتا ہے اور اس نیت سے رکھتا ہے کہ مجھے اس سے برکت ملے گی, تو انشاءاللہ برکت ملے گی, کیونکہ یہ تو قرآن میں ہے نا. لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے مزار پر جانے کی, کیا ضرورت ہے جا کر دعائیں مانگنے کی, اللہ سے مانگنا ہے کہیں سے بھی مانگ لو. تو مجھے جواب دیجیے, حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام مصر سے ہی دعا کر دیتے کہ یا اللہ میرے والد کی بینائی واپس لوٹا دے. کیا ضرورت تھی اپنا کرتا بھیجنے کی, اور کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ کرتا ان کی آنکھوں پر رکھ دینا. سبحان اللہ. تو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ اولیاء کرام کا فیضان کیسے جاری ہوتا ہے. اب آؤ حدیث کا ریفرنس بھی یاد لے لیں تاکہ ہر طرح سے ذہن کلیئر ہو جائے. حدیث ہے شرح مشکات المصابی میں یہ موجود ہے, مرکات المفاتی میں. سنیے گا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل میں ایک رواج تھا, اور وہ رواج یہ تھا کہ اس زمانے کے لوگ ہر سال ایک لڑکی کو بڑا اچھا تیار کر کے اس دریا میں ڈبو دیتے تھے, اور ان کا ماننا یہ تھا کہ جب تک ہر سال ایک لڑکی اس دریا میں نہ ڈبوئی جائے یہ دریا جاری نہیں ہوتا, یہ خشک ہو جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ پتا چلا تو آپ کو جلال آ گیا کہ کیا ہمارے ہوتے ہوئے ایسی فرسودہ اور ایسی بیکار رسم جاری رہے گی. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کمال دیکھیں, آپ نے صرف لوگوں کو نہیں کہا کہ لڑکی دفن نہیں کرنی ہے, غرق نہیں کرنی ہے, آپ نے ایک رکا لکھا, آپ نے ایک لیٹر لکھا. میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہے. آپ نے لیٹر کس کو لکھا؟ کسی انسان کو نہیں, آپ نے دریا نیل کو لیٹر لکھا. دریا کو کون لیٹر لکھتا ہے؟ آپ نے کہا میرا رکا لے جاؤ اور جا کر یہ رکا جو ہے دریائے نیل میں ڈال دینا. اور وہ دریائے نیل کے لیے رکا کیا تھا, وہ لیٹر کیا تھا؟ آپ کہتے ہیں کہ اے دریائے نیل, اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بے شک خشک ہو جا, ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں وہ تجھے جاری فرما دے. چنانچہ جب آپ کا یہ رکا جو ہے دریائے نیل میں ڈالا گیا
حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ فوراً طغیانی پر آ گیا اور لبالب بھر گیا. آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا ہے. حضرت عمر فاروق نے وہ لیٹر لکھا ہے, اللہ کی رحمت پر بھروسہ کیسا تھا کہ دریائے نیل قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, چاہے قرآن پڑھیں چاہے احادیث پڑھیں, اولیاء کرام کے فضائل, اولیاء کرام کی کرامتیں, ان کے جو مقامات ہیں میں پتہ چلتے ہیں. لیکن میں یہاں ایک بات ضرور کروں گا, ہم اولیاء کرام سے جو محبت کرنے والے ہیں نا, ہمارا کام صرف ان کی کرامتیں سن کر جھومنا نہیں ہے. اولیاء کرام کا اگر فیضان حاصل کرنا ہے نا تو پھر ان کے نقش قدم پر چلے نا. وہ ساری زندگی کیا کرتے رہے, کرامتیں تو چلے ہو گئیں, مگر ساری زندگی ان کا کام کیا تھا, اللہ کی طرف بلانا تھا. وہ خود نماز پڑھتے تھے, دوسروں کو نمازی بناتے تھے. وہ خود علم دین سیکھتے تھے, دوسروں کو علم دین کی طرف بلاتے. ابھی ہم نے سنا نا کہ جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اب ہم غور کریں, ہم میں سے کتنے علماء ہیں؟ اچھا چلیں علماء نہیں ہیں تو کتنا علم دین جانتے ہیں؟ اگر میرے پاس علم دین نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو پھر میں کیسا اولیاء اللہ کا ماننے والا ہوں, ان کا چاہنے والا ہوں؟ ان کا نقش قدم تو یہ ہے نا. یعنی آپ نے کئی بزرگوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ اتنے سالوں تک پوری رات میں ہر رات پورا قرآن پاک ختم کیا, کئی سالوں تک جناب عشاء کے وضو سے فجر ادا کی, بڑا اچھا لگتا ہے. مگر اولیاء کا چاہنے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے ہیں, وہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھے, اور اولیاء اللہ کا چاہنے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے, کہتا ہے میں مزارات اولیاء پر جانے والا. آپ بتائیں نا یہ کیسا اولیاء کرام سے محبت ہے؟ اولیاء کرام ساری رات میں قرآن ختم کر لیں اور ہم پورے سال میں قرآن پاک نہ پڑھ سکے, بلکہ ہم میں سے بہت ساروں کو تو قرآن پاک پڑھنا ہی نہ ہے. مجھے بتائیں نا یہ کیسے اولیاء کرام سے محبت ہے؟ کیا صرف لنگر کھانا, کیا صرف بازار پر آنا کافی ہے؟ نہیں, بلکہ سچی بات بتاؤں, علم دین سے دوری کی بنا پر جو مزارات اولیاء کا حال ہے, ہم اس مہینے سے گزر رہے ہیں جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا یوم بھی آتا ہے, 18 ذوالحجہ ہے نا. آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ حیا ایمان سے ہے, اور عثمان میری امت میں سب سے بڑھ کر با حیا ہے. با حیا حضرت عثمان غنی کے ہم چاہنے والے کہلاتے ہیں, مگر مزارات اولیاء پر بے پردگی کا عالم کیا ہے؟ علم دین سے دوری ہے نا. ہماری بہنیں آتی ہیں, ہماری مائیں آتی ہیں, یہ بے پردہ مزارات پر آنے سے آپ کو کیا ملنا ہے؟ یہ ساری زندگی اللہ کے ولی حیا کا درس دیتے رہے, پردے کی بات کرتے رہے, مگر پرابلم کیا ہے؟ علم دین سے دوری. اگر علم دین ہوتا تو یہ ساری باتیں نہ ہوتی. اسی لیے دعوت اسلامی والے مزارات اولیاء پر جا کر, یہ مجلس مزارات اولیاء والے جا کر بتاتے ہیں کہ بھائی مزارات اولیاء پر آنے کا طریقہ کیا ہے. آپ پردے کی تلقین اسلام میں دیکھیں, ہیں جو میری مائیں بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں یا بعد میں سنیں, کہ اگر آپ نے کسی مذہبی جگہ پر جانا بھی ہے تو پھر آپ کا پردہ کیسا ہونا چاہیے, اور اس کی شرعی اجازت آپ کے پاس ہے کہ نہیں. مجھے ایک بات بتائیں, صفا مروہ کے درمیان جو گئے ماشاءاللہ مکے مدینے, میری بات جلدی سمجھ جائیں گے, جب سعی کرتے ہیں صفا مروہ کے درمیان جو حاجی یا عمرہ کرنے والے دوڑتے ہیں, وہ کس لیے دوڑتے ہیں؟ کس کی یاد بناتے ہیں بتاؤ نا؟ ایک خاتون ہی تھی نا, بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ماں دوڑی تھی اپنے بچے کے لیے پانی لینے کے لیے. اب اس جگہ پر ایک گرین لائٹس آتی ہیں جس کو میلین اخدرین کہا جاتا ہے, اس کے درمیان بی بی حاجرہ دوڑی تھی. مگر آج شریعت کا حکم کیا ہے کہ ان گرین لائٹس کے درمیان مرد دوڑیں گے, عورتیں نہیں دوڑیں گی. سوال بنتا ہے حضرت عورت ہی کی ادا ہے, جب وہ دوڑی تھی تو آج عورتیں کیوں نہیں دوڑتی؟ وہ پیدل چلیں گی, مرد دوڑیں گے. فرمایا مرد اور عورت ایک ساتھ ہوتے ہیں تو عورت دوڑے گی تو اس کے پردے میں ڈسٹربنس آ جائے گی. مرد اور عورت ساتھ دوڑیں گے تو عورت کے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ وہ دوڑے گی مردوں کے ساتھ تو اس کے پردے پہ معاملہ خراب ہو جائے گا. اللہ اکبر, جس شریعت نے صفا مروہ کے درمیان عورت کے پردے کا خیال رکھا ہے, وہ عورتیں سوچیں کہ جو بازاروں میں بے پردہ گھومتی ہیں, مزار پر بے پردہ آتی ہیں, نہ کریں ایسا. ایسا نہ ہو کہ آپ تو آ رہی ہیں برکت سمجھ کر اور کہیں گناہگار ہو کر نہ جا رہی ہوں. اسی طرح میرے جو بھائی ہیں جو یہاں پر آتے ہیں, مزارات پر آئیں, لیکن اس کا طریقہ ہے نا, ادب کے ساتھ آئیں, قرآن پاک پڑھیں, ذکر و اذکار کریں, مگر نماز کے وقت نماز بھی تو پڑھیں. اب جو مزارات اولیاء پر آ رہا ہے اور اس کی نماز ہی قضا ہو رہی ہے, سب سے پہلا فرض نماز ہے, یاد رکھیے گا. اگر نماز ہی قضا ہو گئی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ پھر کوئی وظیفہ کام نہیں آنا. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ بالغ مسلمان مرد اور عورت کے لیے سب سے افضل وظیفہ 5 وقت نماز ہے. یہ سب سے افضل وظیفہ ہے. پہلے تو نماز کی پابندی ہے نا. ابھی آپ نے کیا سنا ہے کہ شریعت کے پابندی کے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا.
تو اگر اللہ کے اولیاء کا فیضان لینا ہے تو ہمیں بھی شریعت کا پابند بننا ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے میں یہاں پر ایک اور خوبصورت تطبیق کیٹیگری بیان کروں گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے اپنے بندوں کے مرتبے کیسے سبحان اللہ رکھے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، عام مومنوں کے مقام کی انتہا صالحین کے مقام کی ابتدا ہے۔ جو صالحین ہوتے ہیں نا، ان کا جہاں سے مقام شروع ہوتا ہے نا، عام بندوں کا مقام ادھر ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا صالحین کے مقام کی جو انتہا ہوتی ہے نا، وہ شہیدوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر فرمایا شہیدوں کے مقام کی جو انتہا ہے وہ صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ صدیق کے مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہ نبیوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ فرمایا جب نبیوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، جہاں ان کا مقام ختم ہوتا ہے، فرمایا وہاں سے رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر جہاں رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر اولو العزم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں اولو العزم رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں حبیب خدا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام کی انتہا، ان کی مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور اب رسول پاک کے مقام کی انتہا کیا ہے؟ وہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیاء۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہاں ایک اور بات بھی کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب ولی کے لیے کرامت دکھانا ضروری ہے۔ یقیناً اولیاء کرام سے کرامتیں ہوتی ہیں، مگر کسی ولی کے لیے کرامت بتانا، کرامت دکھانا یا اس میں کرامت ہونا یہ لازمی نہیں۔ یاد رکھیے شیخ الاسلام حضرت سیدنا زکریہ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایسا ولی جس سے کرامت کا ظہور نہ ہوا، کبھی کبھی وہ صاحب کرامت ولی سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ افضل ہونے کا مدار یقین کی زیادتی پر ہے، کرامت پر نہیں۔ تو کرامت اللہ کا ولی ہونے کے لیے بھی ضروری نہیں، یہ الگ بات ہے، اللہ پاک ان کو ایسی نشانیاں عطا فرما دیتا ہے کہ جس سے لوگوں کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں جس عظیم ہستی کے قدموں میں ہم حاضر ہیں، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی۔ اب ذرا ان کا تعارف سن لیجئے۔ برسوں سے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر آ رہے ہیں۔ ہماری بھی پیدائش کراچی کی ہے، جب چھوٹے سے تھے جب سے حضرت کے قدموں میں آ رہے ہیں، اور یہ ایسے والی کراچی ہیں، بلکہ شہر کراچی والوں کے لیے تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم چھوٹے سے تھے اور کلفٹن میں رہتے تھے، کراچی میں جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ کئی بار شہر کراچی میں طوفان کا اعلان ہوا، وارننگ جاری کی گئی۔ ایک سال تو ایسا تھا، میرا خیال ہے کم از کم 25 سال تو ہو گئے ہوں گے اس بات کو، یا 30 سال ہو گئے ہوں گے، کہ ہم گھر پہ تھے، رمضان کا مہینہ تھا، فجر کی نماز کے بعد مسجدوں سے اعلان ہوا کہ تمام لوگ یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں، کراچی میں بہت شدید طوفان آنے والا ہے۔ مگر سبحان اللہ پھر تھوڑے عرصے کے بعد اطلاع آئی کہ طوفان کا رخ مڑ گیا ہے، اور یہ کئی بار کراچی میں ہوا۔ تو سبحان اللہ جب ایسے نگہبان موجود ہوں، اللہ پاک نے سمندر کے کنارے پر، اگر آپ غور کریں نا تو کراچی کو سبحان اللہ اولیاء کرام نے کیسا گھیرا ہوا ہے۔ مزہ کیماڑی جائیں تو غائب شاہ بابا موجود ہیں، جھٹی ہے نا مانی ہے، آگے جائیں منوڑا تو وہاں پر یوسف شاہ بابا موجود ہیں، ادھر آ جائیں تو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود۔ جدھر جدھر کراچی میں آپ سمندر کے کنارے دیکھ لیں، سب جگہ آپ کو اولیاء کرام جلوہ فرما ملیں گے۔ ایسا لگتا ہے اولیاء کرام نے کراچی کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، ٹھیک ہے ماننے والے نہ مانیں، جن کو نہیں ماننا وہ ان کا مسئلہ ہے۔ ہم اللہ، جب اللہ پاک اپنے دوستوں کو اختیار دے تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے ہیں؟ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو آؤ جناب عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیضیاب ہونے والوں، ذرا ان کا تعارف بھی سن لو، اور پھر آخر میں ان کے نقش، ان کی کچھ عادتیں، تاکہ جس سے ہم بھی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ان کا پورا نام ہے سید عبداللہ شاہ غازی الاشتر. 98 ہجری میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی پہلی ہجری میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے. آپ نے مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی. آئے ہائے، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ مدینہ منورہ میں. حضرت عبداللہ شاہ غازی اہل بیت اطہار کے گھرانے سے ہیں. آپ کے والد کا نام سید محمد نفس زکیہ، جو کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، اور حضرت عبداللہ شاہ غازی حسنی حسینی سید ہیں. اور آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جا کر ملتا ہے. سبحان اللہ. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے تعلیم و تربیت آپ نے آپ کے والد گرامی کے زیر سایہ مدینہ منورہ میں حاصل کی. آپ علم حدیث میں ماہر تھے، آپ میں علم کے جوہر موجود تھے، اور آپ نے اپنے علم کی روشنیوں سے کئی لوگوں کو منور کیا. ابھی علم کی بات ہو رہی تھی نا کہ علم سیکھنا چاہیے. حضرت عبداللہ شاہ غازی بھی اتنے بڑے عالم تھے. آپ سندھ میں 12 برس تک اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہے، اور آپ ہی کی برکت سے ہزاروں سینکڑوں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اے کراچی والو، سندھ والو، یہ اولیاء کرام کا فیضان ہے. لوگ کہتے ہیں اولیاء کرام کی تو بات ہی نہ کرو. پاکستان والے کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو انبیاء کرام نہیں آئے نا. انبیاء کرام کے بعد فیضان ہے، احسان ہے صحابہ کرام کا، اور صحابہ کرام کے بعد اولیاء کرام نے یہ دین پوری دنیا میں پہنچایا. کیسے بھول جائے خواجہ غریب نواز کو؟ ہندوستان کی سرزمین پر گئے، سبحان اللہ، 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کر دیا. پاکستان پر احسان ہے داتا حضور کا. پاکستان آئے بابا فرید، پاکستان آئے ہمارے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے آنے سے لوگ مسلمان ہوئے. آج میں اور آپ گھر بیٹھے مسلمان ہوئے. ہم نے کیا کوشش کی ہے؟ ہم تو پیدا ہوئے تو ماں باپ مسلمان تھے، کانوں نے پہلی آواز اللہ اکبر سنی، اذان کی. ہم نے تو کوئی مار نہیں کھائی مسلمان ہونے کے لیے. مگر جن کی برکت سے میں اور آپ مسلمان ہیں، کیا ان کو بھول جائیں؟ کیا ان کے فیضان کو بھول جائیں؟ یہ اولیاء کرام ہیں جنہوں نے اس دھرتی پر اسلام کو پہنچایا. اور سنیے، اندرون سندھ میں جو آپ کی یعنی پاکستان کے علاقے میں جو آپ کی آمد ہوئی، یقیناً اس وقت پاکستان نہیں تھا، مگر یہ دھرتی تو موجود تھی نا. آپ 2 ہجری میں یہاں تشریف لائے، اور آپ اس علاقے میں یعنی سندھ میں داخل ہونے والے پہلے سادات کرام کے گھرانے سے آنے والے مبلغ تھے. 20 ذوالحجہ 151 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، اور اسی علاقے میں کلفٹن میں آپ کا مزار ہے. اور سبحان اللہ، آپ 760 عیسوی میں 400 افراد کے قافلے پر مشتمل لوگوں کو لے کر جب سندھ میں آئے تھے، تو سبحان اللہ یہ قدم جب ان کے یہاں لگے تو اسلام کی بہاریں آ گئیں. اللہ کریم تربت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی پر اپنے کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. آپ کے بہت سارے کرامات ہیں، مگر ایک بڑی مشہور کرامت یہ ہے کہ جب آپ کا یہاں انتقال ہو گیا نا، تو آپ کے مریدین نے آپ کے مزار کو گھیر لیا، اور کہیں دشمن آپ کے مزار کو نکال کر نہ لے جائیں آپ کی میت کو، کیونکہ آپ کو شہید کیا گیا تھا. تو آپ کا مزار یہاں اونچائی پر تھا، اب تو سیڑھیاں وغیرہ بن گئی ہیں، پہلے یہاں پہاڑ تھا اور یہیں تک پانی بھی تھا. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ ہمیں بار بار پہاڑ چڑھنا پڑتا ہے، یہاں پانی نہیں ہے، کیونکہ ہر طرف سمندر تھا. تو سبحان اللہ، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کسی مرید کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اللہ کریم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے. اپنے اشارہ فرمایا کہ اس جگہ جا کر کنواں کھودیں، میٹھا پانی نکلے گا. یہ 2 ہجری میں پانی کا کنواں کھودا گیا ہے. آج 1200 سال سے یہ میٹھے پانی کا کنواں جاری ہے. آج بھی لوگ یہاں سے پانی لے کے جاتے ہیں نا. آپ ذرا غور کریں کہ چاروں طرف سمندر ہو اور بیچ میں سے میٹھا پانی نکل آئے، تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. اور یہ کرامت آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے برکتیں لوٹنے والے لوٹ رہے ہوتے ہیں. واپس آتے ہیں. اب سیکھنا کیا ہے؟ آپ علم دین پھیلانے والی شخصیت تھے. کیا ہمیں علم دین آتا ہے؟ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، مگر اے مزارات اولیاء پر آ کر فیضان لوٹنے والو، کیا نماز کے فرائض معلوم ہیں؟ سب سے پہلا فرض تو نماز ہے نا. کیا نماز کی شرائط ہمیں معلوم ہے؟ کیا ہمیں غسل اور وضو کے فرائض معلوم ہیں؟ کیا نماز جنازہ کا طریقہ آتا ہے؟ کیا ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جن کو پورا قرآن تجوید کے ساتھ مخارج کے ساتھ پڑھنا آتا ہو؟ اگر نہیں آتا تو آپ خود سوچیں کہ میں جس کے قدموں میں آیا ہوں یہ مولا علی کی اولاد ہے. اور مولا علی کون ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. ہم اس عظیم شخصیت کے قدموں میں موجود ہیں اور ہم علم دین سے اتنا دور ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی، یہ دعوت اسلامی والے آپ کے پاس موجود ہیں. یہ مدنی قافلوں میں لے جاتے ہیں آپ کو، یہ کبھی آپ کو نماز کورس کرواتے ہیں، کوئی پیسے بھی نہیں لیتے آپ سے. آئیے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، نمازیں سیکھیں، تلاوت سیکھیں، علم دین سیکھیں. واللہ آپ علم دین سیکھیں، پھر دیکھیں اولیاء کرام کا کیسا فیضان حاصل ہوتا ہے. اور دوسری بات کیا سیکھنی ہے؟
عبداللہ شاہ غازی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کون بتائے گا؟ کہاں پہ؟ زور سے بتائیے۔ مدینہ منورہ میں۔ مزار کہاں ہے؟ کراچی میں۔ یہ اکیلے عبداللہ شاہ غازی نہیں ہیں۔ اب آپ میری بات سنیے، اب آپ دنیا میں کہیں بھی مزار پر جائیں نا تو یہ چیک کیجئے گا کہ صاحب مزار کی پیدائش کہاں کی ہے۔ داتا حضور لاہور کے نہیں ہیں، بابا فرید پاک پتن میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، بہاؤدین زکریا ملتانی ملتان میں پیدا نہیں ہوئے، یہ کہیں اور پیدا ہوئے، کسی اور ملک میں تھے، دین پھیلانے کے لیے آئے، ایسا سفر کیا کہ واپس ہی نہیں جا سکے۔ میں اور آپ دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہ فریضہ ہے ہم پر کہ ہم دوسرے لوگوں تک دین پہنچائیں، انہیں اللہ رسول کا پیغام پہنچائیں۔ اگر اولیاء سے اولیاء کی برکتیں لینی ہے نا تو ان کے نقشے قدم پر چلیں۔ آج کے دور میں یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے، کبھی 3 دن، کبھی 12 دن، کبھی 1 مہینے کے مدنی قافلے میں لے جاتے ہیں۔ ارے یہی تو اولیاء نے کیا، ہمیں تو 3 دن بعد واپس آنے کا ملتا ہے، یہ تو واپس ہی نہیں جا سکے، یہ تو آئے تھے سوچ کر کے واپس نہیں جانا ہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دادا جس قبرستان میں، والد صاحب بھی اسی قبرستان میں، ہم بھی اسی قبرستان، ہم نے پہلے ہی پلان کیا ہوتا ہے۔ اللہ والے نکل جاتے تھے پھر واپس نہیں آتے تھے، اور یہ صحابہ کرام نے بھی کیا۔ مجھے بتائیں نا، صحابہ کرام علیہم رضوان میں، چلیں آپ میں سے کچھ لوگوں کی انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان مدینہ منورہ کے قبرستان میں کتنے صحابہ ہیں؟ تقریباً 10,000 صحابہ کرام کے مزارات ہیں۔ مگر آپ کو پتہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا کے خطبے میں کتنے صحابہ تھے؟ 1,24,000 صحابہ تھے۔ تو 10,000 مدینہ منورہ میں، باقی کہاں گئے؟ باقی پوری دنیا میں پھیل گئے اسلام پہنچانے کے لیے۔ ہم کب خدمت کریں گے؟ ہمارے سامنے برائیاں ہوتی ہیں، ہمارے ماتھے پہ بل نہیں آتا۔ میں آخری حدیث سنا دیتا ہوں، ایک آخری روایت سن لیجئے پھر انشاءاللہ بیان ختم کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے 1,00,000 آدمی عذاب سے ہلاک کیے جائیں گے، جن میں سے 40,000 نیک ہیں اور 60,000 بد یعنی برے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا اللہ بد کرداروں کو ہلاک کرنا تو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ تجھ سے ناراض ہے، نیک لوگ کیوں ہلاک کیے جائیں گے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یہ نیک لوگ بھی ان بد کرداروں کے ساتھ کھاتے اور پیتے ہیں، میری نافرمانیاں اور گناہ دیکھ کر ان کے چہروں پر ناگواری کا اثر تک نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ان نیکوں کو بھی عذاب دیا جائے گا جن کے سامنے گناہ ہو رہے ہیں اور ان کو کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے حدیث پاک سنیے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عبرت نشان ہے، جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے اسے چاہیے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور جو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی قوت نہ رکھے اسے چاہیے اپنی زبان سے بدل دے، اور اگر اس سے زبان سے بدلنے کی بھی استطاعت نہ رکھے تو اسے چاہیے کہ دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ یعنی یہ کم از کم اتنا ایمان تو ہو کہ برا سمجھے۔ آج کل تو یہاں برائی ہونے لگے، لوگ جمگٹا لگا کر دیکھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، مزہ لے رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو ہماری کیفیت ہے نا، ہماری روزی میں تنگی ہے، ہمارے حالات برے ہیں، ہم امن و امان میں نہیں ہیں، ہماری ٹینشن ہی ختم نہیں ہو رہی ہے، برائی کو دیکھ کر کوئی برا سمجھ ہی نہیں رہا، بلکہ اب تو برائی کی دعوت دینے والے بن گئے۔ ہونا کیا چاہیے؟ نیکی کی دعوت دے، برائی سے روکے، مگر الٹا ہو گیا، لوگ برائی کی دعوت دے رہے ہیں اور نیکی کرنے والے کو روک رہے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کا انداز نہیں ہے۔ تو آخری پیغام یہ لے کر جائیے، اے عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں حاضر ہونے والوں، آج یہ نیت کر لیں انشاءاللہ کہ اب اگلی جو زندگی ہے نا وہ اللہ کے ولیوں کے نقش قدم پر چلے گی۔ ہم بھی اپنے حصے کا چراغ جلائیں نا، ساری زندگی ان کے مزار پر آئے، کیا قیامت کے دن ان سے ملنا نہیں ہے؟ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہماری ان سے ملاقات کروائے، غوث پاک سے ہمیں ملنا ہے انشاءاللہ۔ امام حسین